ہمارا اور آپ کا جو سیشن چل رہا ہے یہ پنجتن پاک رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے فضائل کے تعلق سے چل رہا ہے۔ میں نے دو آڈیو جو دی وہ حضرت سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتوں پر، اس لیے کہ سوال جو تھے کہ پنجتن پاک کا مقام کیا ہے، پنجتن پاک کون ہے، وہ میں نے پہلے بتایا تھا۔ اب تیسری ذات مبارکہ جو وہ حضرت فاطمۃ الزہرا، ہماری مائیں، ہماری اعلیٰ اولاد آپ کے قدموں کی خاک پر قربان ہو۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی چہیتی بیٹی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زوجہ محترمہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی والدہ حضرت فاطمہ خاتون جنت۔ خاتون جنت اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ عورتوں کو جنت اگر ملنا ہے تو حضرت فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے صدقے ہی میں جنت ملے گی، اور آپ تمام جنتی عورتوں کی سردار بنائی گئی، اس لیے کہ جو چیز مصطفیٰ نے ارشاد فرما دی وہ یقیناً فرمان خدا ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں خود ارشاد فرماتا ہے وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، کہ میرے نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں فرماتے، ان کا فرمان اللہ کا فرمان ہوتا ہے، جو رب چاہتا ہے وہی مصطفیٰ کی زبان سے جاری ہوتا ہے۔ یہ حضرت فاطمہ کا مقام ہے کہ حضرت فاطمہ خاتون جنت، آپ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہزادی، جن کے گھر سے دین چلا، جن کے باپ نبیوں کے سردار ہیں، ان کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ دنیا کی ساری خواتین تو کیا، وقت کے جو جب سے دنیا بنی جو بڑی بڑی عظیم خواتین دنیا کے اندر آئیں، وہ بھی حضرت فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سائے رضا کے سائے تلے ہی جنت میں داخلہ پائیں گی، اور وہ ان کی کنیزیں وہاں بنائی جائیں گی۔ حضرات محترم، حضرت فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مقام یہ ہے کہ آپ خاتون جنت ہیں۔ آپ کے پردے کے تعلق سے آپ نے بہت ساری فضیلتیں، بہت ساری تقریریں اور بہت سارے خطابات سماعت کیے ہیں۔ سب سے اہم فضیلت آپ یہ دیکھیں کہ جب میدان حشر قائم ہوگا، شروع سے روز ازل سے لے کر کے قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے، سب عورتیں اس سے گزریں گی، گزرنے والی، لیکن کسی کے لیے یہ اعلان نہیں ہوگا۔ حدیث پاک میں یہ روایت موجود ہے کہ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس پل صراط سے گزرنے کے لیے آئیں گی تو ایک ندائے غیبی ہوگی کہ تمام اہل محشر اپنے سروں کو جھکا لیں، اپنی نظروں کو نیچا کر لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اب یہاں سے گزر فرمانے والی ہیں، پل صراط سے گزر فرمائیں۔ حضرات محترم، یہ بہت بڑی بات ہے کہ پورے اہل محشر کو تنبیہ کی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ فاطمہ نے اس پردے کی لاج رکھی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاقہ کشی کے دور میں آپ کے یہاں پر مہینوں مہینہ کھانا نہ ہوتا، مگر وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کبھی صبر کا دامن نہیں چھوڑتیں، جنہوں نے خود بھوکے رہ کر کے دوسروں کا پیٹ بھرا ہے، جن کے پردے کا یہ عالم ہے کہ آسمان نے کبھی آپ کے سر کے بال کو نہیں دیکھا، آپ کے کبھی سر کے بال پر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑی، بلکہ روایات میں آتا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہماری جانیں، ہمارے مال ہماری اولادیں آپ کے قدموں پر قربان ہوں، کہ جب آپ دنیا سے وصال فرمانے والی ہیں تو حضرت علی کو جو چند وصیتیں کی ہیں، ان وصیت میں ایک سب سے اہم وصیت یہ ہے، ماں بہنیں اس وصیت کو سنیں اور اس پر عمل کریں۔ انشاءاللہ آپ کا ایک عمل کرنا آپ کو جہنم کی تپش سے بچا کر کے آپ کو جنت کی طرف لے کر چلا جائے گا۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا جائے، کسی غیر محرم کو میرے جنازے میں کاندھا دینے کی اجازت بھی نہ ہو۔ حضرات محترم، حضرت علی سے حضرت فاطمہ یہ فرما رہی ہیں، کیوں؟
آپ نے کہا رات میں اٹھانے کی وجہ کہ اس لیے تاکہ کسی غیر محرم کی نظر بھی میرے جنازے پر نہ پڑے۔ حضرات محترم، جنازہ ہوتا ہے، جنازے میں بے پردگی نہیں ہوتی، اس لیے کہ جنازہ کفن کے اندر لپٹا ہوا ہوتا ہے۔ حضرات، آج جو ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کے جب جنازے تیار ہوتے ہیں، ان کی میتیں، تو ان کے لیے ایک ڈولہ بنایا جاتا ہے، سب طرف سے کپڑے باندھ کر کے ایک پردہ نما ایک حجلہ بنا دیا جاتا ہے ان کی میت کا۔ یہ حجلہ اس سے پہلے نہیں بنتا تھا، یہ روایت میں ہے کہ اسی دن سے تیار ہونا شروع ہوا جس دن سے حضرت فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا جنازہ تیار ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ نے آپ کے لیے وہ ایک حجلہ تیار کیا، جنازے کو رکھا گیا، اس کے بعد اس میں لکڑیوں کی کچھ قیم جو لکڑیاں ہوتی ہیں وہ باندھی گئیں، ان کو باندھنے کے بعد اس کے اوپر سے کچھ کپڑے ڈال کر اس کا پردے کا اہتمام کیا گیا، پردہ ڈالا گیا تاکہ کسی کی جنازے پر نظر تک نہ پڑ سکے۔ یہ فاطمہ کا پردہ ہے، یہ مصطفیٰ کی شہزادی کی حیات کے ساتھ ساتھ جب آپ ظاہری حیات سے جا رہی ہیں، آپ ظاہری پردہ فرما رہی ہیں اس دنیا سے، اس وقت بھی آپ کے پردے کا یہ عالم ہے کہ آپ چاہتی یہ ہیں کسی غیر محرم کی ان کے جنازے تک پر نظر نہ پڑے۔ اللہ اکبر! آج ہمارے معاشرے کی خواتین کا حال یہ ہے، آج چاہیں وہ ہم ہوں یا کوئی بھی، کہ وہ اپنے حسن کی نمائش کرتی ہیں، شادیوں میں پارٹیوں میں جاتی ہیں تو اپنے بالوں کو کھول کر پھلا کر کے ان کو سارے لوگوں کے سامنے ان کی نمائش کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر! کس طبقے میں جگہ دی جائے گی، کس طریقے سے ہم حضرت فاطمہ کے سامنے آپ کا سامنا کر سکیں گے؟ اس لیے خواتین حضرات، گزارش ہے آپ سے، اے اسلامی ماں بہنوں، کہ آپ کو فاطمہ کے بغیر جنت نہیں مل سکتی۔ آپ فاطمہ کو راضی کریں گی تب مصطفیٰ راضی ہوں گے۔ مصطفیٰ کی رضا پر اللہ کی رضا موقوف ہے، جب تک نبی اور آپ کی بیٹی راضی نہیں، جب تک رب نہیں آپ سے راضی ہوگا۔ آپ پردے کا اہتمام کریں، اپنے بالوں کو پھلا کر غیروں کو گناہ کی طرف راغب نہ کریں، کسی اور کے سامنے اپنے حسن کی نمائش نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ فاطمہ خاتون جنت ہے جس کی طہارت و نظافت و پاکی کا بیان قرآن مجید خود ارشاد فرماتا ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا کہ جس کا اللہ تبارک و تعالی نے ایک لمحہ بھی ناپاکی میں نہیں گزارا۔ ناظرین محترم، حضرت فاطمہ کا یہ مقام ہے، اس لیے ہمیں چاہیے ہم سب اپنے گھر میں اپنی ماں بہنوں کو یہ سمجھائیں اور ان کو یہ عمل کرانے کی کوشش کریں۔ یہ میں بھی جانتا ہوں کہ کوئی شخص اگر اپنے گھر میں اپنی ماں بہنوں پر تاکید کرے گا کہ آپ کبھی بے پردگی غیروں کے سامنے نہیں کریں گی، تو یقین ہے کہ وہ ان چیزوں سے بعد آ جائیں گی۔ مگر آج تو افسوس کی بات یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے حسن کی داد مانگتا ہے، بھائی اپنے بہن کے حسن کی داد مانگنے والا بن گیا۔ اللہ اپنا کرم ہم پر نازل فرمائے، ہمیں غیرت اور شعور عطا فرمائے تاکہ ہم پیاری سیدہ فاطمہ کی زندگی پر اپنی ماں بہنوں کو چلانے کی کوشش کر سکیں اور ہماری ماں بہنیں بیٹیاں ان پر چلنے کی کوشش کریں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔